جی ہلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ، اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد. آپ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور اسی کے ساتھ میں آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو بیسٹ نان فکشن آتھر ایوارڈ ملا ہے کینیڈا کی جو نالن لٹریری فیسٹیول 2023 میں ابھی حال ہی میں ٹورانٹو کینیڈا میں. ڈاکٹر صاحب، بڑی بڑی مبارک ہو آپ کو. بہت بہت شکریہ اپنا ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب. آپ جیسے دوستوں نے بھی پروگرام میں مجھے بلا کے، تو جو دنیا کے اندر میرا ایک پرسپیکٹیو ہے وہ اب ہر جگہ میں سمجھتا ہوں لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں ہسٹری کو، پالیٹکس کو سمجھنے میں. تو یہ ایوارڈ جو ہے، جو زندگی کے اثاثے ہوتے ہیں ہم ایکیڈیمکس کے، ان میں سے ایک بہت بڑا یہ ہے کہ یہ کینیڈا ٹورانٹو میں ہوا، اور اٹ از دا فرسٹ ساؤتھ ایشین لٹریری فیسٹیول. نالندہ یونیورسٹی ہوتی تھی بدھسٹ پیریڈ میں، اس کے حوالے سے انہوں نے اس کو رکھا ہے، اور یہ ہر سال ہوا کرے گا. تو آئی واز ڈکلیئرڈ بائی دیم ایز دا بیسٹ نان فکشن آتھر. یہ ان کی بڑی، اٹس اے گریٹ آنر، اٹس اے گریٹ آنر فار فرینڈز لائک یو، کہ ہم سارے جو ہیں اس سلسلے میں. بہت بہت شکریہ آپ کا فار congratulating me, felicitating me. Thank you, sir. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ کی اتنی کنٹریبیوشنز ہیں، اینڈ دین تھینک یو اس سوسائٹی کا بھی ڈیفینیٹلی جو ریکگنائز کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، موونگ آن، پاکستان میں آج کل گلگت بلتستان میں ایک ایشو بنا ہوا ہے اور سیکٹیرین ایشو ہے. یہ 2023 ہے، چائنیز چاہتے ہیں کہ سی پیک یہاں سے گزرے، انڈینز اپنا کاروبار کر رہے ہیں، عربز اور ایرانینز جو ہیں وہ اپنی دوستیاں کر رہے ہیں. اور آپ کو ریسنٹلی پتہ ہوگا کہ ایرانین فارن منسٹر جو ہیں انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا، محمد بن سلمان سے ملے. پاکستان ابھی بھی سیکٹیرین جنگوں میں انوالو ہے، اور ابھی بھی اس وقت ریسنٹلی خبریں تھی کہ پاکستان میں شاید گلگت بلتستان کے علاقے میں فوج بلا لی جائے گی، کیونکہ شیعہ مسلمز اینڈ سنی مسلمز جو ہیں وہ آپس میں اختلافات رکھتے ہیں، ان کے ایشوز ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جلوس میں نکلے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس طرح کا سینسٹیو ایریا گلگت بلتستان جیسا، جس کے اوپر ڈیفینیٹلی انڈیا ہیز اٹس اون کلیم، چائنیز بھی وہاں پریزنس موجود ہے، اور اس طرح کی فالٹ لائن میں اس کا چلے جانا، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم نے ہسٹری سے کیوں نہیں سیکھا؟ یہ ذرا ہمیں تھوڑا بتائیں ہسٹوریکلی. یہ جو سیکٹیرین وارز ہیں، عربز پرشینز یہ آپس میں لڑتے رہے، ہمیں انہوں نے بیٹل گراؤنڈ بنا لیا، اور وہ تو ترقی کر رہے ہیں اور ہم آج بھی اسی میں پھنسے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے. ویسے تو ان کے روٹس جو ہیں وہ جب اسلام شروع ہوا اور رسول اللہ کی وفات سے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہو شوڈ ہیو سکسیڈیڈ دا پروفٹ. اس پہ ایک تھیوری آف امامت ہے جو شیعہ اسکول آف تھاٹ کی ہے، اور ایک تھیوری آف خلافت ہے جو سنی سوچ کے مطابق ہے. اب اس کا آج کے دور میں 1400 سال بعد کیا کسی طریقے سے یہ ریزالو ہو سکتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ یہ جھگڑوں کی بنیاد اور اس زمانے کے حالات جو ہیں وہ آج تو ایگزسٹ نہیں کرتے. تو اس لیے واقعی یہ ایک بڑی افسوسناک خبر ہے کہ گلگت بلتستان میں دوبارہ یہ سیکٹیرین جو ہے بھوت وہ دوبارہ وہاں پہ نکل آیا ہے. اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہسٹری میں آپ اگر ہم نہ بھی جائیں تو 2-3 چیزیں ہوئیں. مطلب 1977 میں جنرل محمد ضیاء الحق نے پاور کیپچر کر لی جولائی 5 کو پاکستان میں. 1978 اپریل میں افغانستان میں کمیونسٹ جو ہیں انہوں نے حکومت قائم کر لی، اور فیبروری 1979 میں ایران میں آیت اللہ خمینی جو ہیں انہوں نے، اور وہاں پہ ایک شیعہ، اور ان کی کانسٹیٹیوشن کہتی ہے اٹس اے شیعہ جعفری بنیادوں پہ وہ ملک بنا ہے. تو وہ تو اوپنلی سیکٹیرین ہے. ایران از این اوپنلی سیکٹیرین رجیم. وہاں پہ جو 5 سے 10% سنی ہے وہ ٹھیک ہے ان کی بھی، لیکن کبھی ان میں سے کوئی منسٹر نہیں بنا. آپ دیکھیں کبھی ایسی نہیں. تو وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے، لیکن سیکٹیرین جھگڑے اس طرح نہیں ہوتے سوائے بلوچستان میں.
کیونکہ ایرانین بلوچستان میں سنی ہیں اور پھر کچھ عرب علاقوں میں بھی سنی ہیں ایران کے اندر، وہاں پہ ونس ان اے وائل کچھ جھگڑے ہوتے ہیں۔ پاکستان تو آپ دیکھیں شروع سے ہی یہ، اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو لیٹسٹ تو یہ تھا کہ 19 محل 39 یا 37 میں لکھنؤ کے اندر فسادات ہوئے تھے، اس میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور پنجاب کے شیعہ اور پنجاب کے سنی وہاں پہ آ گئے اور ہر طرف سے وہاں پہ بڑا 2-3 دن جھگڑا ہوتا رہا۔ لیکن کیونکہ اس کا حل کوئی نہیں ہے نا کہ who should have succeeded the prophet, how can you resolve it 1400 years later؟ اس کو اسٹیٹ جو ہے اس کا کام ہے کہ سیکٹیرین ایشوز کو، بلکہ مذہبی ایشوز کو ہی نہیں لانا چاہیے سیاست کے اندر۔ پاکستان کیونکہ ایک اسلام اور مسلمانوں کے لیے ملک بنا، تو پاکستان بننے کے بعد 1951 یا 52 میں مولانا مودودی نے سنی اور شیعہ علماء کو لے کے ایک پورا 21 پوائنٹ پروگرام بنایا فار این اسلامک اسٹیٹ ان پاکستان۔ اب یہ سلسلہ تب تک تو چلتا رہا، اس کے بعد 1953 میں اینٹی احمدیہ رائٹس بھی ہوئے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن جو بنی 1956، 1962 اور 1973، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ وہ all laws will be brought in consonance with قرآن اینڈ سنہ۔ اب قرآن اینڈ سنہ کا کیا ہے، شیعہ اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، سنی اپنے طریقے سے کرتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب انہوں نے وہ زکوٰۃ لا انٹروڈیوس کیے، تو تب یہ شیعہ سنی، تب تک تو یہ پرائیویٹلی جھگڑے ہوتے تھے لیکن پولیٹیکلی کوئی اتنا بڑا جھگڑا نہیں تھا ہوتا۔ تب جو پاکستان کے شیعہ ہیں دے اسٹارٹیڈ پروٹیسٹنگ کہ ہم جو ہے نا زکوٰۃ وہ اپنے جو ہیں یہ آیت اللہ اور جو بڑے مجتہد ہیں ہم انہیں دیتے ہیں عراق میں یا ایران میں، تو ہم ایک سنی اسٹیٹ کو نہیں دیتے۔ تو دین ضیاء الحق واز فورسڈ ٹو گیو ایگزیمپشن ٹو دا شیعہز۔ میری اپنی پوزیشن یہ ہے کہ اگر اس زمانے میں شیعہ یہ پروٹیسٹ نہ کرتے، کیونکہ زکوٰۃ تو غریبوں کے لیے ہے نا، اور اس کو سیکٹیرین ایشو نہ بناتے، تو تب تک شیعہ سنی فساد کی یہ نیچر نہ بنتی۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ آن ریکارڈ ہے، آپ جا کے سب چیک کر لیں کہ تبرہ جو ہے پبلک condemnation of the caliphs ابو بکر، عمر اینڈ عثمان شاہدرہ کے پاس شروع ہوا، یہ چکوال میں شروع ہوا، سرگودا میں ہوا شروع۔ پہلے 2 سال اس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اس کے بعد سنی بیکنگ جو ہوئی سعودی عربیہ کی، اور صدام حسین نے بھی پھر یہاں کی سنی لابی کو پروموٹ کیا، اور 90s کے اندر 1990s میں شیعہ سنی ٹیررزم پاکستان کے میں بہت ہوا۔ مساجد میں جا کے ایک دوسرے کو گولیاں ماری گئیں، امام بارگاہوں میں ماری گئیں، اور قبرستان کے اندر جا کے ریپڈ شوٹنگ کر کے جو لوگ دفن کرنے آئے تھے اپنے، وہاں پہ بھی یہ ہوا۔ تو یہ کوئی 10 سال اس قسم کی ٹیررزم ہوتی رہی۔ ظاہر ہے پاکستان ایک سنی میجورٹی ملک ہے، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مور شیعہز ور کلڈ دین سنیز، لیکن دونوں طرف یہ وارداتیں ہوتی رہیں۔ اب یہ دوبارہ آپ بتا رہے ہیں بلتستان، گلگت بلتستان میں یہ جو ہے یہ کھڑا ہو گیا، تو میں نے آپ کو پوری بیک گراؤنڈ دے دی ہے۔ 1400 سال پہلے کا جو ایشو ہے وہ ہم اس پہ وی کین ہیو نو اوپینین، بیکاز آن ایوری تھنگ دیر آر 2 اینڈ مور اوپینینس، اینڈ وی آر ناٹ ہیئر ٹو جج اینی ون۔ کیوں جی؟ بالکل صحیح کہا، بڑی آپ نے اس میں ہاں اکیڈیمک بات ہے۔ یہ ہاں، لیکن اب یہ مسئلہ ہے میرے خیال سے، اگر مجھ سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں اس پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے کہ پبلک تبرہ جو کہنا ہے پہلے 3 خلیفہ کے خلاف، اگر شیعہ اس سے کہہ دیں کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ، تو جو پہلے ہوتا تھا نا، مجھے یاد ہے ہم نے بچپن میں دیکھا ہے کہ جب محرم کا جلوس ہوتا تھا
تو شیعہ ماتم کرتے تھے، سنی سبیلیں لگاتے تھے. اور مجھے کسی نے بتایا، بلکہ سید بابر علی جو خود پرانی فیملی ہیں، وہ انہوں نے بتایا کہ 1947 سے پہلے جب یہ ماتمی آتے تھے نا وہاں پہ داتا صاحب کے پاس کربلا گامے شاہ میں انٹر ہونے کے وقت، تو یہاں کے جو لیڈنگ ہندو ہیں وہ ننگے پیر کھڑے ہو کے تو سب کو پانی پلاتے تھے، جو لیڈنگ لوگ تھے، مثلا کرن تھاپڑ کے جو بزرگ ہیں، یہ سید بابر علی نے بتایا. تو اتنا ایک سب اس کے اندر حصہ لیتے تھے. لیکن یہ ایرانین ریولوشن کے بعد آیت اللہ خمینی نے بڑا ایگریسولی اسلامک ماڈل جو ہے اسٹیٹ کا وہ پروموٹ کیا. اس کا پھر سنی ری ایکشن ہوا 2 سال کے بعد، اور بعد میں پاکستان کے اندر قتل عام، وہ کیا کہتے ہیں، ٹیررزم ہوئی، جس میں زیادہ شیعہ مارے گئے لیکن سنی بھی مارے گئے. اب یہ بلتستان والا کیس دوبارہ آیا ہے. اور ایک اور بات ہے، جو ایک ہے نا گروپ ہزارہ شیعہ، ان کو بلوچستان میں بہت مارا گیا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ جو جسے وہ کہتے ہیں پبلک جو کنڈیمیشن ہے، یہ تو اب نہیں ہو رہی ڈیفینیٹلی، کیونکہ پاکستان کے قانون بدل گئے ہیں، حالات بدل گئے ہیں. اب اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی، کیونکہ بڑے سخت قوانین ہیں پاکستان کے اندر، اور کوئی بندہ ایسے نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے تو اس کی سزائیں ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں گرو ہو گئی. آپ نے صحیح کہا کہ ضیاء الحق نے وہابی برانڈ آف اسلام امپورٹ کیا، اور وہ اس نے جوڈیشل سسٹم میں اکنامک ایکٹیویٹی، ایجوکیشنل پالیسی، وہ ساری پکڑ لی. ایرانینز کا اپنا تھا کہ وہ، اور ہم یہاں پہ ایک بیٹل گراؤنڈ جو ہے وہ بنے رہے. اور جی میرا خیال ہے ہمیں اس چیز سے ظاہری بات ہے باہر نکلنا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ظاہری بات ہے، کہا تو جاتا ہے کہ اسلام جو ہے اس خطے میں صوفی لے کے آئے، لیکن جو کہ ٹالرنس کی بات کرتے تھے، یونیورسلٹی کی بات کرتے تھے، ہیومن ویلیوز کی بات کرتے تھے. لیکن اس خطے میں جو کراکرم، یہ جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے یہاں پہ کراکرم ہائی وے آئی، جیسے جیسے گلگت بلتستان جو ہے وہ ویسے سے ولنریبل ہوتا گیا، اور پھر انلیگل ویپنز، ڈرگ، جو انٹالرنٹ ایٹیٹیوڈز ہیں وہ آنے شروع ہوئے. ڈاکٹر صاحب، سمپل سی بات ہے، ہم ظاہری بات ہے باہر والے ایلیمنٹس کو زیادہ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ اس میں ملوث ہیں، وہ ایسے کر رہے ہیں. لیکن ہم اپنا بھی، جیسے آپ نے خود بتایا کہ ہم لوگ بھی اس میں، ہم لوگ خود اس میں ملوث ہیں، ہمارے لوگ بھی اس میں انوالوڈ ہیں. ہمیں یہ سیکٹیرین ٹینشن کو ختم کیسے سیکھ سکتے ہیں ہم ایران اور سعودی عرب سے؟ کیسے سیکھ سکتے ہیں ہم انڈیا سے؟ کیسے سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے؟ کیونکہ اب تو ہماری نئی نسلیں آ گئی ہیں. آپ دیکھیں نا، سٹارٹنگ فرام، آپ تو 1400 سال کی بات کر رہے ہیں، لیکن پچھلے یہ 70-75 سال کی تاریخ دیکھیں، ہم نے بڑے اس میں مشکل دور دیکھے. ابھی تو بزنس، اکانومی اور ان چیزوں کا زمانہ ہے. ہم کیسے ان چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اور ذرا تھوڑا سا میں بتائیں، کیا اگر ایران اور سعودی عرب کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں تو ہم انٹرنلی بیٹھ کے کیوں نہیں حل کر سکتے؟ بالکل صحیح ہے، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور اس کا میں نے جواب پہلے بھی دیا. آج سن لیں جو میرا سلوشن ہے. میرا سلوشن یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، بوتھ سنیز اینڈ شیعز آر مسلمس. ٹھیک ہے نا جی؟ آپ دیکھیں ایران کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر اور ترکی کے اندر ریلیجن از ناٹ، وہ ہیں جس قسم کی اسٹیٹ، بٹ دے آر کنٹرولڈ بائی دا اسٹیٹ. تو جو مساجد ہیں نا، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ساری مساجد جو ہیں وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہو جائیں، اور وہاں کے جو مولوی جو نماز پڑھاتے ہیں وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے امپلائی ہو جائیں، اور ایک فتویٰ ہر جمعے کا اسٹیٹ دے. جو شیعہ ہیں وہ اپنے جعفری طریقے سے اپنی مساجد میں نماز پڑھائیں، جو سنی ہیں وہ اپنے طریقے سے حنفی یا جو اہل حدیث کا طریقہ ہے اس سے اپنی نماز پڑھائیں. لیکن نو مولوی شوڈ بی allowed to give فتواز اینڈ give یہ جمعے کے جو ہوتے ہیں نا خطبے جو سیکٹیرین ہو، بیکاز دے آر امپلائیز آف دا اسٹیٹ. خطبہ جمعے کا جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے آئے، جس کے اندر لوگوں کے اندر یونٹی، سوشل ویلفیئر، کیسے اپنے علاقے کو صاف رکھنا اور رسپانسبل سٹیزن بننا، اس قسم کی باتیں شروع ہوں. جب تک یہ مولوی کہا جاتا ہے کہ پاکستان از دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، if this is true, then why are the
mosques outside the state. یہ مولوی جو شور مچاتے ہیں اس لیے مچاتے ہیں نا کہ دے آر ناٹ امپلائیز آف دا اسٹیٹ اور یہ ایک طریقے سے انڈیپینڈنٹ ہے. تو وہ ایک دوسرے کے خلاف جو یہ فتوے دیتے ہیں اور الزام تراشی کرتے ہیں وہ اس دن ختم ہو جائے گی. دیکھیں ٹرکی میں یہی ہوتا ہے, آل علماء آر امپلائیز آف دا اسٹیٹ. ایران کے اندر بھی جو مساجد ہیں مولوی آر انڈر کنٹرول, جو وہ آیت اللہ بھیجتے ہیں جمعے کا خطبہ وہی پڑھا جاتا ہے. اینڈ سو از دا کیس ان سعودی عربیہ. ہم کو بھی یہ کرنا پڑے گا. آل مولویز شوڈ بی فاربیڈن ٹو میک. دیکھیں اگر آپ گورنمنٹ امپلائی ہو جائیں تو آپ کا جو حق ہے اس قسم کی باتیں کرنے کا اپنے آپ ہی ختم نہیں ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. لیکن ہاں, تو وہ نماز اپنے اپنے طریقے سے نماز پڑھائیں. بالکل شیعہ جو ہیں وہ اپنے طریقے سے پڑھیں, سنی اپنے طریقے سے پڑھیں, کیونکہ دونوں کو پاکستان میں مسلمان مانا گیا ہے. اور جمعے کا خطبہ جو ہے ریگولر ایک چیز وہ بھی ہو, اور محرم کے زمانے میں دونوں طرف سے اگریمنٹ ہو کہ بھی پبلک جو ہے ڈیناؤنسمنٹ آف دا کیلفس نہیں ہوگی. اور جیسے پرانا ہوتا تھا ایک احترام کے طور پہ امام حسین کی جو وہ ہے ان کی شہادت, وہ سب لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. اس کے لیے اسٹیٹ کو اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ جو شیعہ کا ایک موقف ہے کہ انہوں نے دیور دی لارجلی ایبل انف کہ وہ اس ملک کو بنانے میں ان کا بڑا کردار ہے. کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی اثنا عشری شیعہ تھے. آپ کو کیا لگتا ہے, اور یہ جو شیعہ کا کلیم ہے, آپ نے ہزارہ شیعہ کی بات کی کہ ان کو بڑا بروٹلی مارا گیا ہے بلوچستان کے اندر, ڈو یو تھنک کہ یہ ان کا کلیم ٹھیک ہے کہ ان کو ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا جاتا ہے اور ان کو مارا جاتا ہے اور دے آر ہیلپ لیس, اور وٹ ڈو یو میک آف دس آئیڈیا پرٹیکولرلی کہ واقعی یہ کوئی, کیونکہ کئی جگہ پہ تو ہم نے پاکستان میں یہ بھی ورڈ سنے ہیں, شیعہ جینوسائیڈ کا لفظ بھی سنا ہے کہ جی جی جیسے جی ہزارہ کا لفظ ہے. آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر یہ چیزیں ختم, جو آپ نے کہا ہے کہ اسٹیٹ ہر چیز پہ کنٹرول کر لے, علماء اپنی مرضی کے امپلائی ہوں تو سارا کچھ ہو, لیکن یہ شیعہ کا کلیم ہے, what do you make of this claim of نہیں, Shias? وہ دیکھیں اس طرح کے کلیم تو سب کے ہیں. جو احمدی ہیں وہ بھی کہتے ہیں پاکستان تو ہم نے بنایا ہے. جناح صاحب کو واپس لانے میں ہمارے جو عالم تھے لنڈن میں, ان کا بہت بڑا رول ہے. داؤد سم تھنگ ان کا نام تھا. تو یہ کلیم ہر ایک نے کیا ہوا ہے. اور شیعہ کلیم کہ ہم نے پاکستان بنایا ہے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں, شیعہ کانفرنس جو ہے وہ شیعہ ہندوستان کے شیعوں کی پارٹی تھی. اٹ واز کالڈ دا شیعہ کانفرنس. اور سید علی ظہیر اور قائد اعظم محمد علی جناح کے لیٹرز میں نے اپنی جناح علی کتاب میں کوٹ کیے ہیں, اور گیرزن اسٹیٹ میں بھی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پاکستان ہوگا اس کے اندر ہم شیعہ جو ہیں وہ تو مائنورٹی میں ہوں گے. تو قائد اعظم نے جو انہیں لکھا کہ نہیں, یہ اسٹیٹ نان سیکٹیرین ہوگی. مگر دسمبر 1945 میں شیعہ کانفرنس جو بیس تھی لکھنؤ, انہوں نے جو ریزولوشن پاس کیا وہ یہ تھا کہ وی ڈو ناٹ سپورٹ دا پاکستان ڈیمانڈ. یہ سن لیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج آپ نے بات کی ہے تو ایوری تھنگ کین بی ویریفائڈ. لیکن پنجاب کے جو شیعہ ہیں, کیونکہ وہاں پہ تو پاکستان بن رہا تھا, اور سندھ اور ادھر کے, انہوں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے, جو فائنینسیئر تھے مسلم لیگ کے ان میں شیعہ وہ تھے راجہ صاحب محمود آباد, وہ کرتے رہے ہیں. تو شیعہ انڈیویجولی مسلم لیگ کے سپورٹر رہے ہیں, لیکن یہ لارجلی کیونکہ ملک سنی میجورٹی ہے تو اس کے بغیر تو پاکستان نہیں تھا بن سکتا. تو یہ کلیم کرنا میکس نو سینس. اگر سنی سپورٹ نہ کرتے, مطلب بریلویوں نے ایکچولی the basic support Jinnah got was from the Barelvi ulama of Punjab and Sindh and frontier. پیر مانکی شریف اور یہ جتنے جو ہیں پیر پنجاب کے آپ نام لے لیں, سب نے سپورٹ کیا ہے. تو اس طرح کر کے شیعوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے, نو ڈاؤٹ. اور میں نے اس میں جو میری کتاب ہے نا دا پنجاب بلڈیڈ پارٹیشن اینڈ کلینسڈ, اس میں سید خورشید عباس گردیزی جو ملتان کے تھے, اب تو شاید حیات نہیں ہے, ان کا بیان ہے کہ ہم جو ملتان کے شیعہ تھے انہوں نے اس لیے سپورٹ کیا کہ جناح واز اے شیعہ. تو یہ بھی میں نے اپنی کتاب میں دی ہے. لیکن بیسکلی
مسلم لیگ کی سپورٹ، یہاں کی پاپولیشن تو سنی تھی اور بریلوی تھی، تو بریلویوں کی مدد کے بغیر پاکستان نہیں تھا بن سکتا، ایسے ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرے ذہن میں ایک سوال آیا. میں نے ایک فرینچ آتھر ہے آئی تھنک لارنٹ گیر، میں نے اس کی ایک بک پڑھی تھی کراچی کے اوپر. اس میں اس نے ذکر کیا قائد اعظم کا بھی، ان کی وفات کا بھی اور ان کے جنازے کا بھی. جی تو وہ میرے ذہن میں یکدم آپ نے وہ ہسٹوریکل کیا تو میرے ذہن میں سوال آیا. میں نے بک پڑھی تھی، اس میں وہ لکھتا ہے کہ جو قائد اعظم تھے ان کے 2 فیونرلز ہوئے تھے. ہاں، 2 ہوئے، بالکل 2 ہوئے. ایک جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں جو ہوا تھا وہ سنی ہوا تھا، اور جو ان کی فیملی نے کیا تھا وہ شیعہ فیونرل کیا تھا. ہاں، یہ بالکل درست ہے. دیکھیں، جو اسٹیٹ کی طرف سے ان کا فیونرل ہوا ہے اس کو لیڈ کیا تھا مولانا شبیر احمد عثمانی نے. ہاں، اور اس کے اندر جو مجھے خبر ہے اس دن سارے لوگ آگے تھے، صفوں میں شیعہ بھی کھڑے تھے، سنی بھی کھڑے تھے، اور تو اور جو وہ گورنر جنرل ہاؤس کے امپلائیز تھے نا، کوئی کرسچن سب احترام میں کھڑے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، صرف سر ظفر اللہ خان نے ڈڈ ناٹ پارٹیسپیٹ، وہ الگ بیٹھ گئے تھے. اس کی وجہ وہ ہی واز احمدی. ہاں، احمدیوں کے لیڈر تھے نا وہ. اور احمدی رولز کے مطابق ایک نان احمدی کے جنازے میں آپ حصہ نہیں لے سکتے. تو یہ بعد میں بہت بڑا ایشو بھی بنا جب اینٹی شیعہ ایجیٹیشن شروع ہوئی ہے، بٹ دس از آن ریکارڈ. لیکن اس آفیشیل جنازے کے اندر سنی اور شیعہ بھی کھڑے ہو گئے تھے. پھر ان کی جو ہمشیرہ ہیں فاطمہ جناح، انہوں نے ایک پرائیویٹ شیعہ اسنا شری، اس میں بھی تو جھگڑا ہے نا کہ جناح صاحب پیدائشی طور پہ تو اسماعیلی ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں اسنا شری شیعہ بھی ریلیجن اڈاپٹ کر لیا. لیکن آپ کو پتہ ہے ان کی بیٹی نے کلیم کیا ہے، جو ان کا گھر ہے مالابار، اب تو وہ بھی فوت ہو گئی ہیں، کہ مائی فادر واز نائدر اے شیعہ نور اے سنی، ہی واز این اسماعیلی. اور ہمارے قانون کے مطابق اسماعیلیوں کے پراپرٹی از انہیریٹڈ بائی دا ڈاٹر، لہٰذا یہ ساری پراپرٹی مجھے ملنی چاہیے. وہ کہتی ہے وہ تو شیعہ تھے ہی نہیں، یہ ان کی بہن نے ایک قصہ بنا دیا ہے کہ وہ شیعہ ہو گئے تھے. لیکن آفیشیلی پرائم منسٹر لیاقت علی خان جو خود سنی بریلوی تھے، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ محمد علی جناح واز این اسنا شری شیعہ. تو میں نے آپ کو پوری بیک گراؤنڈ دے دیا، بیکاز مائی ریسرچ از آل آن دیز ایشوز. ٹھیک ہے، تو 2 ان کے ہوئے ہیں اپنا جنازے، ایک اسٹیٹ فیونرل جسے کہتے ہیں، اور ایک پھر جو یہ اسنا شری شیعہ جو ایران والا ماڈل ہے اس کے مطابق ان کی ہمشیرہ نے کروایا. لیکن اس پہ بھی ڈسپیوٹ ہے کہ کیا وہ اسماعیلی تھے جیسے ان کی بیٹی کہتی ہیں اور پراپرٹی بامبے کی کلیم کرتی ہیں، یا یہ جو ان کی ہمشیرہ نے یہ کلیم کیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور میرا خیال ہے کہ یہ ہماری پاکستان کی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور جسے بولتے ہیں کہ مسلسل اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ایک طرف دیکھیں آپ سعودی عرب ہے، ایک طرف ایران ہے، ترقی بھی کر رہے ہیں، اکانومی بھی چل رہی ہے، امن بھی آ گیا ہے. انڈیا کو دیکھیں کیسے ترقی کر رہا ہے. ہم وہی جو ہے پرانی 1400 سال پرانے مسئلوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے سب سے بڑا جو مسئلہ ہونا چاہیے وہ تو بزنس ہونا چاہیے، اکانومی ہونا چاہیے، تاکہ لڑکے یہ جو کام کریں، روزگار کریں، ان چیزوں سے باہر نکلیں. مذہب آپ کا انڈیویجول مسئلہ ہونا چاہیے. آپ جو بے مرضی شک، بے شک. جس کو مرضی فالو کریں، اور اس کو انڈیویجول آپ، کیونکہ آپ نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو آر رسپانسبل فار یور ڈیڈس ایٹ دی اینڈ آف یور واہ جی واہ، لائف. ہاں جی، آئی ٹوٹلی اگری. ہاں جی. تو میرا خیال ہے اینی ہاؤ تھینک یو ویری مچ پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب. سر اٹس آلویز بہت بہت شکریہ سر. بہت مہربانی آپ کی. تھینک یو ویری مچ.